بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا قیامت سے پہلے کا آخری رمضان آنے والا ہے؟ کیا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کی کچھ خاص نشانیاں بیان کی تھی، اور آج کے دور میں وہ نشانیاں حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، جو کچھ اس زمین پر ہے سب ختم ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ اس دنیا کا ختم ہونا یقینی ہے اور قیامت کا آنا حق ہے، لیکن انسان اس دنیا کی محبت میں ایسا مشغول ہو چکا ہے کہ وہ اس سچائی کو ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو بنایا، ویسے ہی ایک دن یہ ختم بھی ہوگی۔ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان کو قیامت کے دن اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، اور بے شک قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کئی نشانیوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خطرناک نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جسے ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں آنے والی الگ الگ آفتوں اور مشکلوں سے بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں۔ یہ آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اس رمضان میں کون کون سے عجیب واقعات پیش آئیں گے؟ اس رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ اس رمضان کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس سال بھوکمپ زیادہ کیوں آئیں گے؟ کیا آج کے بھوکمپ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ایک سال کا کھانا جمع کرنے کی نصیحت کیوں دی ہے؟ اس رمضان میں آنے والے فتنوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل بتایا گیا تھا؟ دوستوں، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا علم بڑھے اور آپ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے خود کو اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ دوستوں، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کیا جانا۔ قیامت حقیقت میں اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ دوستوں، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس بارے میں الگ الگ ویگیانک اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت آئے گی۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین سے زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت آ کر رہے گی۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ جس چیز کی شروعات ہوئی اس کا انجام بھی ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح ایک دن اسے فنا بھی کیا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن کا یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو پوری طرح خبردار کر دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے وقت اور حالات کے حساب سے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب پہنچنے سے پہلے سامنے آئیں گی۔ تیسرا درجہ علامات قریبہ یا علامات کبریٰ، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور ان سے یہ صاف ہو جائے گا
کہ اب قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جائے گی۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک زبردست اور خوفناک آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی زبردست ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی سہم جائیں گی۔ لوگ اس آواز کی حقیقت اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی اس کی سچائی کا پتہ نہیں لگا سکے گا۔ تو جب رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی حقیقت کوئی نہ جان سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا کھانا اور ضروری سامان اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا، آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی روشن چیز نظر آئے گی۔ ملک شام یعنی سیریا میں سفیانی کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زبردست اور خوفناک آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے شروع میں آئے گی، بیچ میں یا آخر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز رمضان کے بیچ میں جمعے کی رات کو ظاہر ہوگی۔ جب یہ آواز آئے گی تو 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے کون بچ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدے میں گر کر اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک زبردست چیخ سنائی دے گی۔ شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، ذوالقعدہ کے مہینے میں خاندانوں کے بیچ جھگڑے بڑھ جائیں گے، ذوالحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام تو بہت ہی خاص مہینہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعے کی رات ایک دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا، جو کھڑے ہونے والوں کو بیٹھا دے گا۔ شریف عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان ڈھک لینا، اور جب وہ چیخ سنائی دے تو سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند اور دن میں سورج کو گرہن لگے گا۔
جس رمضان میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھنے لگے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، ویسے ہی جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے تیاری فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی اس کی تیاری کرتے تھے۔ اگر ہم 8-10 سال پیچھے جائیں تو دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں پہلے سے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی تیاری کریں۔ خاص طور پر ہمیں ان ذریعوں یعنی سادھنوں کو بند کر دینا چاہیے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ سے تو ہمیں پورے سال بچنا چاہیے، لیکن رمضان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا مہینہ بتایا ہے، اس لیے اس میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ پہلے کے زمانے میں اگر گھر میں ٹی وی وغیرہ ہوتے تھے تو ان پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، چادر ڈال دی جاتی تھی۔ رمضان میں گھروں میں اگر کوئی آواز آتی تو وہ تلاوت قرآن کی ہوتی، اللہ کے ذکر کی ہوتی۔ بات چیت ہوتی تو روزہ، افطار، سحری، اللہ کی حمد اور رسول کی نعت کے بارے میں ہوتی۔ نہ کوئی سیریل، نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی مووی، نہ کوئی فلم، نہ کوئی لافٹر شو۔ پہلے کے لوگ ایسے کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں اسی طرح تیاری کرنی چاہیے اور یہ ارادہ کرنی چاہیے کہ پورے مہینے گناہوں سے بچیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان کی برکت سے ہم پورے سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، لوگ نیکی یعنی اچھے کام تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ پرہیزگاری صرف نیکی کرنے کا نام نہیں بلکہ نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن نماز کے بعد گناہ کرے تو یہ پرہیزگاری نہیں۔ اگر کوئی حاجی ہو لیکن چوری کرے، بے ایمانی کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، ماں باپ کو ستائے تو یہ پرہیزگاری نہیں۔ اگر نیکی کے ساتھ ہم برائیوں سے بھی بچ جائیں تبھی ہم متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار کہلائیں گے۔ تو اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اسے کس طرح گزاریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ بزرگان دین کے بارے میں کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے اس کا انتظار اور استقبال کرتے تھے۔ جب رمضان گزر جاتا تو وہ 6 مہینے تک غم میں رہتے کہ اتنا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہر سال وہ اسی طرح رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اب رمضان بالکل قریب آ گیا ہے تو ہمیں بھی ایک کام پکا کر لینا چاہیے، ہر گناہ سے بچیں گے، کوئی بھی نیکی کا موقع ضائع نہیں کریں گے۔ یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی برکت پورے سال کے لیے حاصل کریں گے۔ اگر اس ارادے سے رمضان کو اپنایا تو انشاءاللہ دل میں بھی انقلاب آئے گا، گھر میں بھی انقلاب آئے گا، روح میں بھی انقلاب آئے گا، زندگی بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ بات اکثر پھیلائی جاتی ہے کہ جو شخص رمضان کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ حدیث مبارک ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے میسیجز نوجوان طبقے میں تیزی سے پھیلائے جاتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہو کر سوال پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اگر یہ مہینہ آئے یا وہ مہینہ آئے تو ایسا کرنے سے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں انہیں شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ امام عینی رحمت اللہ علیہ نے اسے اکبر القبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یہ جھوٹی بات جب فارورڈ کی جاتی ہے تو سن لیجئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس میں الگ الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے اور میرا نام لے کر اسے بیان کیا جائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت موجود ہے جو ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت یعنی سبق ہے۔ آج ہم اور آپ کوئی بھی میسج دیکھتے ہیں، بنا تحقیق یعنی بنا جانچ پڑتال کیے، بنا کسی جانکاری کے بس فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے اور آگے بھیج دے۔ اب سوچئے، اگر کوئی جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اور اللہ کی قسم دلا کر پھیلائی جائے، کعبے کی قسم دلا کر، اور نہ جانے کیا کیا اس جھوٹی بات کے ساتھ جوڑ کر اسے آگے فارورڈ کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھیج دو جنت مل جائے گی، جبکہ ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ سراسر من گڑھنت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جو لوگ اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ بنا تحقیق یعنی بنا جانچ کیے انہیں آگے بڑھا دیتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ پہلے اس کی سچائی معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی بات آگے بھیجنے سے پہلے تحقیق کر لیں، اپنے علماء سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب ہو۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے آپ ضرور ہمیں بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔